ابو نے ماریا کا رشتہ طے کر دیا۔ ماریا اس رشتے سے ناخوش تھی کیونکہ ماریا پھپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے اپنے کزن حماد سے کوئی ایشو نہیں تھا، بس اسے پھپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماریا امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، مجھے نہیں کرنی شادی پھپھو کے بیٹے سے۔ ماں نے سمجھایا کہ ماریا تیرے ابا کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کچھ بولوں گی تو تماشا بنے گا، بس اب چپ ہو جا، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ماریا غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنے دو ذرا حماد کے بچے کو، میں ہی ملی تھی اس کو شادی کے لیے، خالہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ناول پڑھنے لگی، کہنے لگی میں تو زہر کھا لوں گی لیکن نہیں کروں گی شادی اس بندر سے۔ حماد کوئی اتنا پیارا بھی نہیں تھا، کالا سا تھا لیکن با اخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حماد کسی کام سے ماموں کے گھر آیا۔ ماریا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا، مومانی نے سر پر ہاتھ پھیرا، کیسے ہو حماد بیٹا؟ حماد مسکراتے ہوئے، مومانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اچھا مومانی جان، امی نے یہ 20,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھیں کہ جو کچھ مہینے پہلے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ مومانی مسکرائی، ارے حماد بیٹا، اپنی ماں سے کہنا کہ اپنوں کے ساتھ حساب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ، اور امی سے کہنا کہ ہماری طرف سے عید رکھ لے۔ حماد ماریا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ماریا کی چھوٹی بہن نے بتایا کہ وہ کچن میں ہے۔ مومانی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی، ماموں گھر پہ نہیں تھے۔ حماد کچن میں گیا، ماریا اپنے دھیان میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا، ماریا نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا۔ حماد نے پیار سے پوچھا کہ کیسی ہو میری جان؟ ماریا غصے سے بولی، کون جان؟ یہ بکواس نہ کیا کرو، سمجھے؟ حماد نے آگے بڑھ کر ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریا کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ حماد میرا ہاتھ چھوڑ۔ حماد مسکرا کر بولا کہ زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے چلا کر کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ حماد۔ حماد بضد رہا۔ ماریا نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا حماد کو۔ حماد حیران تھا کہ ماریا کو کیا ہو گیا۔ ماریا روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئی۔ ماریا نے بتایا کہ حماد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں ماریا کا بابا بھی آ گیا۔ ماریا رو رہی تھی۔ بابا نے پوچھا کہ کیا ہوا میری جان؟ ماریا روتے ہوئے بولی کہ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حماد آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ بابا نے حماد کی طرف دیکھا، حماد کیا یہ سچ ہے؟ حماد بولا کہ ماموں جان میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا۔ ماموں نے حماد کے منہ پہ تھپڑ مارا، دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگا، دفع ہو جا کتے انسان۔ حماد کو بہت برا بھلا کہا۔ ماریا مسکرانے لگی، اب آیا نا مزہ، اب کرے شادی مجھ سے، دیکھتی ہوں کیسے کرے گا شادی، میں پھپھو کی بہو کبھی بھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ حماد گھر گیا، دل بہت اداس تھا، سوچ رہا تھا کہ بھلا ماریا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ امی کو نہیں بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا۔ ماموں مومانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہوں گے۔ ماریا کو کال کی لیکن ماریا نے حماد کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا؟ عید کا دن تھا، حماد ماموں کے گھر گیا، 1 سال کے بعد تقریباً گیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ماموں کے پاس گیا، ماموں جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماموں نے کمر پہ تھپکی دی، پتر میں سب سمجھتا ہوں، تو آیا کر، تیرا اپنا گھر ہے، اور ہاں میری عزت کا خیال رکھنا۔ حماد ماریا سے 1 سال کے بعد مل رہا تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حماد نے دروازے پہ دستک دی۔ ماریا نے پوچھا کون؟ حماد آہستہ سے بولا، حماد ہوں، کیا کام ہے حماد؟ حماد پیار سے بولا کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ ماریا کو نہ جانے کیوں حماد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماریا نفرت انگیز لہجے میں بولی، لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، چلے جاؤ حماد۔ حماد کچھ کہنے لگا، پھر خاموش ہو گیا، اداسی دل میں لیے گھر کو چلا گیا۔ بہت پریشان تھا، ماریا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور ایک میں ہوں کہ خود کو اس کے قدموں کی خاک بنائے بیٹھا ہوں۔ ماریا کو جب بھی کسی نئے نمبر سے میسج کرتا تو ماریا اس نئے نمبر کو بھی بلاک کر دیتی۔ حماد کیا کرتا؟ اسے کیسے اپنے دل کا حال بتاتا؟ ایک دن کال کی، کہنے لگا ماریا پلیز فون بند مت کرنا، میری بس 5 منٹ بات سن لو۔ ماریا فون بند کرنے لگی۔ حماد نے اللہ کا واسطہ دیا۔ ماریا غصے سے بولی، ہاں بول، کیا ہے؟
ماریا میں جانتا ہوں کہ میری محبت رائے گاں ہے، تم کبھی بھی مجھے نہیں اپنانے والی، میں جتنا بھی پیار کر لوں تم کو فریب لگے گا، میں نہیں جانتا کہ اتنی نفرت کیوں کرتی ہو مجھ سے، مجھے لگا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے سارے جہان کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن آپ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حماد اب ہنسنے لگا، کہنے لگا کالا سا ہوں اور تم اتنی پیاری، سب ہنسیں گے نا آپ پہ کہ یہی کالو ملا تھا۔ ماریا ہنسنے لگی، شکر ہے تم کو سمجھ تو آ گئی، ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کا۔ حماد مسکرایا، ماریا یہ میرا ہونے کی شرط رکھی ہے آپ نے یا اپنا دام بتایا ہے؟ ماریا نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ حماد ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اب کی بار آپ کے گھر آؤں گا تو کار ہی لے کر آؤں گا۔ ماریا نے فون بند کر دیا، پاس چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی یہ کیا؟ اگر حماد بھائی نے کار لے لی تو؟ ماریا ہنسنے لگی، وہ اور کار لے گا؟ 10,000 تو مہینے کا کماتا ہے، وہ کہاں سے کار لے گا؟ وقت گزرنے لگا، 1 سال مزید گزر گیا، لیکن حماد کچھ بھی نہ کر سکا، نہ کار ملی نہ کوئی اچھی جاب ملی۔ ماریا بہت خوش تھی کہ جان چھوٹ گئی حماد سے، بھاڑ میں جائے کمینہ۔ حماد نے فون کیا، ماریا پلیز میرے ساتھ شادی کر لو، نہ کرو میرے ساتھ ایسا، ماریا جو کہو گی میں کروں گا۔ ماریا فاتحانہ انداز میں بولی کہ میں نے 1 سال پہلے کار کا کہا تھا، کہاں ہے کار؟ حماد بے بسی میں بولا کہ وقت بدل جائے گا، حالات بھی یہ نہیں رہیں گے، کار بھی آ جائے گی، تم بس میری ہو جاؤ۔ ماریا بولی میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ حماد مسکرا کر بولا کہ آپ بول کر تو دیکھو، ہر طوفان سے لڑوں گا۔ ماریا کے دماغ میں شرارت سوچی، اچھا اتنا پیار کرتے ہو تو ہمارے گھر آؤ اور ہمارے گارڈن میں ساری رات بیٹھے رہو برستی بارش میں، اگر بیٹھ گئے تو پھر کچھ سوچوں گی۔ حماد مسکرایا، بس اتنی سی بات؟ بارش بہت زوروں سے برس رہی تھی، 11 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے۔ حماد گارڈن میں جا بیٹھا، ماریا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، حماد بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ارے پاگل تو سچی آ گیا، 1 بج گیا۔ ماریا کا دل گھبرانے لگا، حماد کانپ رہا تھا۔ ماریا نے کھڑکی سے آواز دی، حماد چلے جاؤ۔ حماد بضد رہا، انکار میں سر ہلایا۔ 4 بج چکے تھے، بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حماد کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ماریا رات بھر جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ میں نے غلط کیا حماد کے ساتھ۔ فجر کی آذان ہو رہی تھی، حماد آہستہ سے جانے لگا۔ ماریا نے آواز دی، حماد حماد بات سنو، لیکن حماد چلا گیا۔ ڈگمگاتے ہوئے گھر جا پہنچا، بخار ہو چکا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ بخار سے بری حالت تھی۔ 8 بج گئے لیکن حماد کمرے سے باہر نہ آیا۔ امی پریشان ہو گئی۔ جب امی کمرے میں آئی تو حماد زمین پر گرا ہوا تھا۔ امی چلانے لگی، میرے بچے کیا ہوا؟ جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ حماد کا بھائی بھی آ گیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ حماد کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ امی پریشان تھی کہ پاگل کہاں سے بھیگ کر آیا۔ ماریا کو جب پتا چلا کہ حماد کافی بیمار ہے تو کچھ احساس ہوا، لیکن دل پتھر ہی رہا۔ حماد ہفتہ 10 دن بیمار رہا۔ جب کچھ سنبھلا تو ماریا کو کال کی، ماریا اب آپ میری ہیں نا؟ ماریا خاموش ہو گئی، کہنے لگی، دیکھو حماد میں جانتی ہوں کہ تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گی۔ حماد سمجھ گیا تھا کہ ماریا مجھے کبھی نہیں اپنائے گی۔ پھر یوں ہوا کہ ماریا نے امی سے بات کی کہ امی حماد نہ کوئی کام کرتا ہے نہ اس کا اپنا گھر ہے، مجھے کہہ رہا تھا کہ تم شادی کے بعد کوئی جاب کر لینا۔ امی میں آپ لوگوں کا فیصلہ مان لیتی ہوں، لیکن سوچیں کہ میری زندگی کا کیا بنے گا۔ آپ پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ خالہ کا بیٹا اکمل وہ دبئی میں ہوتا ہے، اچھا خاصا کماتا بھی ہے، آپ خالہ سے بات کیوں نہیں کرتی اور بابا کو سمجھائیں۔ امی نے بھی سوچا کہ ماریا کہہ تو ٹھیک رہی ہے، حماد کرتا ہی کیا ہے۔ خیر بیگم نے شوہر سے بات کی، فیصلہ یہ ہوا کہ حماد پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر شادی کریں گے۔ حماد کی ماں غصے سے لال پیلی ہو گئی، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی تو حماد کا ہی ہے۔ ماریا کے ابا آرام سے بولے کہ بہن چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر الگ بنائے گا تو بیٹی دوں گا۔
حماد کی ماں نے بھی غصے سے کہا کہ میں تھوکتی ہوں پھر تیری بیٹی پہ، اور انہوں نے منگنی توڑ دی۔ حماد گھبرا گیا، ماریا خوشی منانے لگی۔ آخر کار رشتہ ختم ہو ہی گیا۔ ماریا کی منگنی خالہ کے بیٹے اکمل سے ہو گئی۔ اکمل دبئی تھا، اسے جب پتا چلا کہ ماریا کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے تو بہت خوش ہوا۔ حماد نے لاکھوں کالز کی لیکن ماریا تھی کہ اگنور کرتی رہی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، اکمل بارات لے کر آ گیا۔ ماریا بہت خوش تھی، شکر اللہ کا کہ پھپھو سے جان چھوٹ گئی اور وہ کالا بندر حماد نکاح کے وقت آ گیا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ماریا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے ساتھ ایسا نہ کر، میں پاؤں پکڑتا ہوں۔ ماریا غصے سے بولی کہ کتے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماریا کی ماں نے حماد کو 2-4 تھپڑ بھی رسید کر دیے۔ کیوں ہماری عزت کا دشمن بنا ہوا ہے؟ حماد ممانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ ممانی، اتنا برا ہوں میں؟ کیا سب کچھ پیسہ تھا؟ ممانی نے آخر ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ حماد چلا جا یہاں سے، اگر تھوڑا سا بھی پیار کرتا ہے نا ماریا سے تو چلا جا۔ حماد ممانی کی طرف دیکھ کر بولا کہ ممانی، میں کیا کروں؟ آخر میری بے بسی اللہ کا واسطہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ حماد چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے، حماد نے اپنا کاروبار اسٹارٹ کر لیا، سرجیکل اوزار بنانے لگا۔ پھر ایک حقیقت یہ کھلی کہ اکمل دبئی میں رہتے ہوئے بری صحبت میں آ گیا اور کئی چیزوں کا عادی بن گیا۔ وہ شرابی تھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ حماد دن رات محنت کرنے لگا، اللہ نے اس کی محنت کا صلہ دیا، اس کے کاروبار میں بہت برکت ہوئی، وہ لاکھوں کمانے لگا۔ ارینج میرج کر لی، جس سے شادی ہوئی۔ وہ لڑکی با اخلاق اور حماد کے جیسی کالی سی تھی، کالی بے شک تھی لیکن وہ شہزادی تھی۔ اس کا اخلاق، اس کا لہجہ، اس کی وفاداری، اس کی محبت لازوال تھی۔ حماد آسماں سے شادی کر کے بہت خوش تھا، نئی کار بھی اللہ نے عطا کر دی، گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف اکمل شراب کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ دیا، بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ماریا کو پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنی پڑی۔ امی کے گھر آئی تھی تو امی بتا رہی تھی حماد اپنی امی، بیوی اور بچوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہا تھا۔ ماریا کچھ کہہ تو نہ سکی لیکن دل ہی دل میں چیخنے لگی کہ میں کتنی بدبخت ہوں اور ضد میں خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں حماد کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا سمجھتی رہی، جاہل، بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ماریا کو کہ جو لوگ مخلص انسانوں کو رلاتے ہیں پھر وقت اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ ماریا سر میں خاک ڈال رہی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ محبتوں کی جب بے قدری کی جائے تو محبت بھی پھر خوار کرتی ہے۔ کون بتاتا ماریا کو کہ آج کے بادشاہ کل کو فقیر اور آج کے فقیر کل کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اکمل شراب پی کر گالیاں دیتا اور مارتا پیٹتا تھا۔ طلاق کا اب کیا کرتی، 3 بچے تھے۔ حماد اپنی بیوی آسماں کا ہاتھ تھامے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دوستو، اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کالا، غریب، گھر کار نہ دیکھو، ہاتھ تھام لو، اللہ نیتوں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ میری پوسٹ بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے الفاظ ہی آپ کی پہچان ہوتے ہیں۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ پتہ چلا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی کہ بری۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔